السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جیسا کہ آپ لوگوں کو ٹاپک سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہاں پر ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو ڈسکس کریں گے۔ ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ہمارے پاس، تو وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو آخر کیوں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا ہے جو ہم کچھ اور نہیں ڈسکس کر رہے بلکہ یہی ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے، اور آج کل جو بہترین ڈسکشن کا موقع ہوتا ہے وہ ہر وقت فیشن ہوتا ہے۔ تم نے کون سا ہیئر سٹائل بنا لیا، تم نے کون سے کپڑوں کی ڈیزائننگ کیسے کرائی ہے، تم نے کون سے جوتے لیے ہیں، کیا تمہارا پرس ٹرینڈی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس قسم کی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ہم یہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، اللہ کے ناموں کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم یہاں پر انشاءاللہ دیکھیں گے، پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو سوال آپ لوگوں سے یہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیوں ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں جبکہ بہت سارے پوائنٹس آف ڈسکشن اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو مزے کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب کوئی انسان کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، سنتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے گانا سن رہا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس دلدل سے نکال دیا، لیکن چلیں ہم صرف اگزامپل کے لیے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ گانا سنتا ہے، اس کو وہ گانا بہت اچھا لگتا ہے، تو نا اس کے اندر ایک چلبل ہوتی ہے کہ میں نے سب فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تو وہ ادھر بھی شیئر کرے گا، ادھر اس گروپ میں بھی شیئر کرے گا، اس فیملی سرکل میں بھی شیئر کرے گا، ہر جگہ شیئر کرے گا۔ کسی نے کوئی اچھی سی ویڈیو دیکھ لی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ان شارٹ جو چیز آپ کو پسند آتی ہے نا، آپ کا دل کرتا ہے سب لوگ دیکھیں اور سب لوگ اس کو سنیں اور سب لوگ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں، یعنی ہر ایک کی زبان پہ بس وہی چیز ہو جو مجھے پسند ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو ہم لوگ تبھی تو شیئرنگز اور فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، کیونکہ ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمارے دل میں اپنی ایک جگہ بنا لیتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جائے۔ تو یہ بیسیکلی صرف ڈسکشن ہے، کوئی درس وغیرہ نہیں ہے، اور مجھے کوئی بہت ہی وہ مت سمجھیے گا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں اور بگنر ہوں، سیکھ رہی ہوں، تو جو میں نے سیکھا کوشش کروں گی میں وہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی سکھاتی جاؤں۔ تو دیکھ لیتے ہیں، چلتے ہیں اپنے ناموں کی طرف کہ ہم جو پہلا نام ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الرحمن اور الرحیم۔ اچھا، یہاں پر نا میں نے دو نام اکٹھے لیے ہیں کیونکہ یہ دو نام پیرالل میں چل رہے ہوتے ہیں، ان دونوں ناموں کو ہی ہم موسٹلی زیادہ تر اکٹھا یوز کرتے ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، تبھی تو یہ دو نام الگ الگ ہیں، تو فرق بھی آگے چل کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ویسے جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا الرحمن، وہ قرآن پاک میں 57 ٹائمز آ چکا ہے۔ تو ایک آیت سے مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، جیسے الرحمن علی العرش استوى۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الرحیم وہ 141 ٹائمز قرآن پاک میں آ چکا ہے۔ اس کو بھی ہم ایک آیت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ والا نام قرآن پاک میں منشن کیا گیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ تو ان آیات سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کس طریقے سے، کن آیات کی روشنی میں یا کن آیات کی مدد لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام منشن کیا ہوا ہے یہاں پر۔ اچھا، تو ہمارے لیے نا بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا رب جو اللہ تعالیٰ ہے
بہت رحمان اور بہت رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے آپ کو کس طریقے سے بتایا ہے، یعنی اپنا رحم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، بس انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی کیا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنا ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جو ہم اس دنیا میں اکٹھی کر رہے ہیں۔ اور ہم اکٹھی کیا کر رہے ہیں؟ بعد ہوئے اپنے جوتے، اپنے کپڑے، اپنے پلاٹس، اپنے بلا 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 بلا، اپنی دیکھا جائے تو فضولی چیزیں ہیں نا، کتنے ٹائم تک ہم نے اس دنیا میں رہ لینا ہے، اور ہم جمع اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ کی پناہ پتہ نہیں کتنے عرصے، کتنی سینچریز ہم نے یہاں پہ گزارنی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کچھ ہم اس دنیا میں اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل کا نام اگر رحمان اور رحیم ہے تو ان میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرق کچھ اس قسم کا ہے کہ اس دنیا میں جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، کیا کیا بنایا ہے، سورج، چاند، آسمان، چرند پرند، حیوانات، انسان، اینڈ یو نیم اٹ، کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، جتنے میٹلز ہیں، پلاسٹک ہے، جتنی قسم کی دھاتیں ہیں، الغرض ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے وہ بیسیکلی رحمان کی صفت کی وجہ سے بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہتے تھے، تو رحم کے لیے ڈیفینیٹلی ایک دنیا چاہیے تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے۔ تو اسی لیے اس دنیا میں انسان بنائے، چرند پرند بنائے اور ہر چیز بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا پیار، اپنی شفقت کو بانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا، ٹھیک؟ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہے۔ ہر چیز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہے، اور وہ جو رحمت ہے نا اس کا ہم کہیں گے کہ وہ رحمان کی صفت کی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں نا، تو ان میں سے ایک صفت رحمان بھی ہے، اسی صفت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہر چیز ہے، ہر چیز، چاہے وہ یہ زمین ہو، زمین میں رہنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ گیلیکسیز ہوں، سٹارز ہوں، کچھ بھی ہو، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا اس دنیا سے باہر ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہے۔ تو وہ والی جو رحمت ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمان کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ بڑے مزے کی بات ہم سے پوچھتے ہیں، قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی رحمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، دن ہو، رات ہو، کون سا ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، یا کون سا ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منہ موڑتے ہیں؟ آخر کیوں؟ اسی طرح ایک ماں ہے، وہ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کچھ آفر کرتی ہے، کھانا آفر کرے گی یا اس کی کوئی فیوریٹ چیز آفر کرے گی یا کچھ بھی XYZ اس کو آفر کرتی ہے، اور جو اولاد ہے وہ بدتمیزی سے لوٹا دیتی ہے، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، آپ لے جائیں یہاں سے۔ تو ماں کو دکھ ہوگا کہ میں نے اتنے محبت سے، اتنے پیار سے اس کے لیے چیز بنائی ہے اور یہ منع کر رہی ہے۔ یا ایسے ہے کہ یہ میری ہر چیز یوز تو کرتی ہے، جو کچھ میں بناتی ہوں وہ سب کرتی ہے یا کرتا ہے، لیکن جہاں بات ہوتی ہے مجھ سے تمیز سے، پیار سے، محبت سے کرنے کی، وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہاں وہ ڈنڈی مار دیتی ہے یا مار دیتا ہے۔ تو یعنی پیرنٹس ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جتنا کچھ ہم نے کیا ہے ہمیں اس کے بدلے ایٹ لیسٹ رسپیکٹ تو ملے نا۔ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں یوز کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال نہیں کرتے؟
ہم کچھ استعمال نہ بھی کرنا چاہیں نا تو بھی ہم ہر چیز استعمال کرنے پر مجبور ہیں. کیسے بھلا؟ وہ ایسے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں دن کی روشنی چاہیے. ٹھیک، ہم اندھیرے میں تو باہر نہیں نکل سکتے، تو ہمیں سورج کی روشنی آٹومیٹکلی مل جاتی ہے. ہم کتنا بھی منع کریں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، تو خالص اللہ تعالیٰ صرف ہمارے لیے تو ایسا نہیں کریں گے نا کہ روشنی نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے روشنی بنائی ہے، ہم بھی اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز سے ہم محروم رہ جائیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی ہر بلیسنگ کو ہم یوز کرتے ہیں، ہر اچھائی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ناشکری کی انتہا ایسی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کی رحمت کو فیل ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت کے سائے بچھا دیے ہیں. ہم وہ فیلنگ ہی پیدا نہیں کرتے. بڑی بہن بھی ہے نا، اور وہ اتنا کچھ کرتی ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، اور جب وہ چھوٹے بہن بھائیوں سے کسی چیز کی امید لگا کے بیٹھتی ہے، پانی مانگتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، تو چھوٹا بہن بھائی بھی اگر اسے پلٹ کے جواب دے دے، اسے بدتمیزی کرے، تو بڑا برا لگتا ہے کہ یار اتنی ناشکری کہ میں اتنا سب کچھ کر رہی ہوں، بدلے میں صرف تمیز سے بات کرنا چاہیے تو وہ بھی مجھے نہیں ملتا. تو آپ لوگ سوچیں کہ بہن اگر یہ سب فیل کر سکتی ہے تو ماں باپ کتنا فیل کرتے ہیں. ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ ماں باپ نے تو اس دنیا میں اولاد کو لے کر آیا نا. اور جب ماں باپ اتنا کچھ فیل کر سکتے ہیں تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کچھ فیل کرتا ہے. کیا اللہ کو برا نہیں لگتا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا استعمال کرنے کے باوجود اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، نہیں مڑتے، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دے دیا، کبھی ایک دن میں شکر ادا کیا ہم نے اللہ کا؟ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے، فلاں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں تھینک یو بولنا سیکھنا چاہیے. کیا ہم نے اللہ کا تھینک یو ادا کیا ہے کبھی بولا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا کچھ ہمیں عطا کر دیا، اتنی رحمتیں ہمیں عطا کر دی؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے زندگی میں مانگی بھی نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں، اور بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں مانگنے کے بعد ملی ہیں. اور فار ایگزامپل آپ دیکھیے، جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کا سارا ہر چیز کا بندوبست کر دیتا ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے نا. یعنی جب آپ کی دنیا میں آنے کی خبر ملتی ہے، آپ کے والدین کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے عزیزوں کو، خوشی اس قدر ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہوتی ہے. ابھی تو آپ دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشی والا جو پیمانہ ہے، خوشی والی جو فیلنگز ہیں، وہ پہلے سے آپ کے اندر ڈال دی ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے جب خبر ملتی ہے کہ کوئی بچہ دنیا میں آ رہا ہے، اس کی ہر چیز پیک کر کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے کپڑے، اس کے پیمپرز، اس کا بیگ، اس کمفرٹر، ریپنگ شیٹس، ہر چیز، یعنی گویا آپ کا بستر تک آپ کے آنے سے پہلے تیار ہے، آپ کی خوراک تک آپ کے آنے سے پہلے تیار ہوتی ہے. عجیب مزے کی بات یہ ہے، آپ کو پیار بھرے رشتے ملتے ہیں، آپ کو ہر آسائش ملتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کے اوپر ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ مزے کا سوال پوچھوں آپ لوگوں سے، تو مجھے یہ بتائیے کس نے اے سی کے لیے دعائیں مانگی ہوں گی کہ اللہ میرے گھر میں اے سی لگ جائے؟ بہت کم لوگ ہوں گے ایسے جنہوں نے مانگی ہوں گی دعائیں. اکثر لوگوں کے پاس تو اے سی پہلے سے لگا ہوا ہوگا. کیا انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ اب سردیاں آ رہی ہیں تو کس نے دعا مانگ کے ہیٹر لیا ہے؟ کیا اتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم ہیٹر لے سکیں؟ I'm sure ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی ان کے گھر میں ہیٹر تھا. یہ میں آپ کو بہت چھوٹی سی ایک مثال دے رہی ہوں. ہمارے گھر میں بہت آسائش ہے، اتنی آسائش ہے، ہم کاؤنٹ کرنے بیٹھیں تو ہماری کاؤنٹنگ ختم ہو جائے. چھوٹی چھوٹی اتنی چیزیں نکل آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، اور آپ کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہے، میں نے تو کبھی شکر ادا نہیں کیا، میں نے تو نوٹ ہی نہیں کیا ان سب چیزوں کو. اور میں نوٹ کن چیزوں کو کرتی رہی؟ ہر وہ چیز جو مجھے نہیں ملی، ہر وہ دعا جو میری قبول نہیں ہوئی، میں اس کو ضرور نوٹ کرتی رہی. لیکن میری وہ سب دعائیں جو قبول ہو گئیں، وہ سب چیزیں جو مجھے بن مانگے مل گئیں، میں نے ان کے اوپر کبھی توجہ ہی نہیں دی. جب توجہ ہی نہیں دی تو پھر شکر ادا کرنے کی کیفیت بھی کیسے ہوگی، ہے نا؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنی میں نے رحمتیں کر دیں، مہربانیاں کر دیں، لیکن کوئی نصیحت قبول کرنے والا کرتا ہی نہیں ہے. لوگ منہ موڑے چلے جا رہے ہیں. کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ خود سے سوال کیا جائے، کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟
تو یہاں پر ہمارا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم تھوڑا رک جائیں، تھوڑا سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں مہربانیاں ہمارے اوپر کی ہیں، تو ہم انشاءاللہ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک ایک چیز کو ذہن میں لاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اب دوسری صفت آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رحیم۔ رحیم وہ والی صفت ہے جو خاص مومنین یا مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایک صرف رحمان ہے، رحمان ہم نے دیکھ لیا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احاطہ کیے ہوئے ہے نا، تو وہ صفت رحمان کی وجہ سے ہے۔ اب رحیم کو دیکھیں تو رحیم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پہ مانتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تھا تو لہٰذا میں مسلمان ہوں، نہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پہ پڑھا، سمجھا اور قبول کیا کہ وہی میرا آقا و مولا ہے، اور جو وہ مجھے حکم دے گا وہ میں اس کو من و ان پورے طریقے سے عمل کرنے کی اس کے اوپر کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی اس صفت کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنین کے لیے رحیم ہے۔ یہاں سے بھی ہمیں واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت اور خاص فضل ہے جو صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے، صرف اور صرف ان بندوں کے لیے ہے جنہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا، جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، جنہوں نے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ آخر کیوں؟ ان کے لیے خاص رحمت کیوں ہے؟ اچھا، یہاں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، جو اسلام لے کر آتا ہے، مسلم جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سرنڈر کر دینا، خود سپردگی کی کیفیت میں آ جانا۔ تو ہم نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اچھا، ہم نے نا اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کو بیچ دی ہیں، ہم نے کہا یا اللہ آپ لے لیں، میری جان آپ کی ہو گئی، اور نہ آپ خرید لیں اس کو۔ تو جب خرید و فروخت ہوتی ہے، کچھ بیچا جاتا ہے اور اس کے بدلے آپ کو کچھ ملتا بھی تو ہے نا، ٹھیک جیسے مارکیٹ میں ہم کچھ جا کے بیچتے ہیں، کچھ سیل کرتے ہیں تو ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ تو جب ہم نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں جنت ملے گی۔ لیکن جان اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ویسے ویسے کرتے چلے جائیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر جو مینرزمز ڈسکس کیے گئے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کو وحشی، درندہ، ان پڑھ، جاہل سب کچھ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم اپنے اسلام سے ہٹ چکے ہیں۔ ہم اپنے اسلام کی پر واپس آ جائیں گے تو ہمارے سارے مینرزمز ریوائیو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ مینرزمز بیسیکلی کیوں چاہیے ہمیں؟ اسلام کے چلنے کے لیے چاہیے۔ جب ہم ان مینرزمز کو سیکھ لیں گے تو ہماری شخصیت، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہر چیز اتنا اچھا ہو جائے گا کہ ساتھ بیٹھنے والا بھی سوچے گا کہ یار کیا پرسنالٹی ہے بندے کی، مطلب بہت متاثر کن آپ کی پرسنالٹی بن جائے گی۔ تو جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہم ایک پارلر جاتے ہیں نا، تو پارلر والی ہمیں جیسے جیسے انسٹرکشنز دیتی ہے ہم ویسے ویسے کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بولے گی آپ یہ والا فیشیل کرا لیں، یہ آپ پہ اچھا لگے گا، آپ یہ مینی کیور پیڈی کیور کرا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ ہم کیا اس کو بولتے ہیں؟ بھائی تیری جو سمجھ میں آ رہا ہے تو کرتی جا، بس میں اچھی لگنی چاہیے ہوں، میں باہر جاؤں تو لوگ مجھے دیکھ کے واہ واہ کریں، تمہیں جو سمجھ میں آ رہا ہے تم کر دو۔ کیوں؟ اچھا لگنے کے لیے نا۔ اسی طرح ہمارے کیریکٹر کو بھی اچھا بنانا ہے ہم نے خود، تو وہ کیسے بنائیں گے؟ وہ بھی ایسے ہی بنائیں گے، ہم خود کو قرآن کے سامنے پیش کر دیں گے اور قرآن ہمیں جیسے جیسے کرنے کو کہے گا ہم ویسے ویسے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب کریں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں وہ چیز ملے گی جس کے عوض ہم نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا تھا، یعنی کہ جنت ملے گی۔ اور جب ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ تو ہمیں سلام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سلام کرے گا۔ یعنی سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے نا کہ سلامتی ہو تم پر، تم سلامت رہو، تم خوش رہو، تم آباد رہو۔ تو یہ دعا ہمیں کون دے رہا ہے بھائی؟
یہ دعا ہمیں خالق کائنات خود دے رہا ہے. یعنی ہم دعا تو نہیں کہیں گے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ہمیں خالق کائنات خود کہہ رہا ہے کہ تم سلامت رہو. کتنی بڑی خوشی ہوگی نا، یعنی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خود آ کر سلام کرے. آپ سوچیں کہ ابھی عمران خان آپ کو سلام کرے، یعنی کچھ لوگ عمران خان کو اچھا بھی کہتے ہوں گے، برا بھی کہتے ہوں گے، لیکن آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، جو لوگ برا بھی کہتے ہیں نا، اگر ان کو بھی عمران خان آ کے سلام کرے نا تو وہ بھی پھولے نہیں سمائیں گے، یار عمران خان نے سلام کیا ہے، بہت بڑی بات ہے نا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی جب ہمیں سلام کرے گا. عمران خان کیا چیز ہے ویسے بائی دا وے؟ پاکستان کا حکمران، بس دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس پوری کائنات کا حکمران. وہ ہمیں آ کے سلام کر رہا ہے، تو سوچیں کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا ہمارے لیے. بہت بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی پھر ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے کہ اپنی یہ جو صفت ہے رحیم، اسی کی وجہ سے، کیونکہ یہ خاص مومنین کے لیے ہے، تو اس کی وجہ سے اگر مومن کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں. وہ غلطی کو معاف کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ صفت کی بنا پر کرتے ہیں، رحیم صفت کی بنا پر کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی مومنین کے لیے. اس لیے مومنین کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، منظور فرماتا ہے. دعا قبول ہونے کی بھی 3 قسمیں ہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا. میں تھوڑا فاسٹ اس کو لے لیتی ہوں. ایک کیا ہے کہ دعا ہماری انسٹنٹ قبول ہو جاتی ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ کسی برائی کو ٹالنے کے لیے یا کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس دعا کا استعمال کیا جاتا ہے. تھرڈ چیز کیا ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو کیا ہوگا، ہماری وہ دعائیں ہمارے نیکی کے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی، اور نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور ہمیں جنت میں جگہ مل جائے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، جو پلڑا بھاری ہوتا ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو مومنین کیا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور مزے کی بات، نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے نیکیوں سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا بیسیکلی ایک عبادت ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا تو ہمیں ثواب مل رہا ہے. یہاں ہم ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں جس میں ہم اپنی گناہوں کی بخشش کا سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہمارے ان گناہوں کو نہ صرف معاف کرتے جا رہے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے، نہ صرف اریز کرتے جا رہے ہیں بلکہ ان کی جگہ 100 مارکس بھی لکھتے جا رہے ہیں. مزے کی بات ہوئی نا، یعنی صرف گناہ نہیں بخشے جا رہے بلکہ اس کو ریپلیس کر دیا نیکیوں سے. کتنی بڑی بات ہے یار. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں التواب اور الرحیم کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. کیسے؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وہ اللہ ہی تو ہے جو تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تواب کون ہے؟ جو آپ کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور رحیم کون ہے؟ جو آپ کے اوپر رحم کا سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جو کچھ اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، زندگی کے مزے انجوائے کرتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھ جائے اور اللہ کے حضور بندگی اختیار کر لیتا ہے اور اطاعت کر لیتا ہے اللہ کی، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی زندگی جو انسان اللہ کے لیے وقف کر دے، بڑے ظرف کی بات ہے ویسے کہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے آپ اللہ کے لیے ایک کام کرنے بیٹھے ہیں، تو یعنی بہت بڑی بات ہے نا. تو اب سین یہ ہے کہ جو زندگی ہے ہماری اللہ کے لیے وقف کرنے کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی رحمت ہے. اب آپ کو پتہ ہے 2 طرح کی رحمتیں ہیں. ایک رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، اور ایک رحمت ہوتی ہے کہ عام رحمت ہے. عام سے مراد وہ معمولی والا عام نہیں، عام سے مراد کے کلیکٹیو چیز جو سب کے لیے ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو کچھ خاص پرٹیکولر لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا اعلان عام ہے، یعنی سب کے لیے اعلان ہے. تو عام جو ہے وہ اردو میں 2 طرح کی چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ایک یہ کہ معمولی سی چیز، اور ایک یہ کہ سب کے لیے، جو سب کو بھی کیریکٹرائز کرتا ہے اس کے لیے بھی عام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا
صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت تو کرتا ہے لیکن اللہ کو غصہ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام جبار بھی ہے، لیکن یہاں پر نا اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ کہتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے سے اور میرے انتقام سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ مجھے رحم کرنا زیادہ پسند ہے بنسبت غصہ کرنے کے، مجھے معاف کر دینا زیادہ پسند ہے بنسبت انتقام لینے کے۔ تو یعنی کتنا بہترین رب ہے نا ہمارا، اور ہم انسان، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے۔ کوئی ہماری بات نہیں سن رہا توجہ سے، اس بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے۔ تو ہم ذرا تھوڑی دیر رک کر سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا بات بات پہ ہمیں سزائیں دیتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کہتا۔ ایون کافر بھی دن دناتا پھر رہا، اللہ اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دن بھی مقرر کر کے رکھا ہے جو آخرت کا دن ہے۔ اس دن میں کیا ہونا ہے؟ اس دن میں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بہت زیادہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی بے شمار رحمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ تو آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آج جس قدر میرا رب غصے میں ہے، اتنا غضبناک نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یعنی آخرت کا صرف وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا اور اتنا غضبناک ہوگا۔ کیونکہ وہی تو فیصلے کا دن ہے، رزلٹ ڈے وہی تو ہے۔ تو ظاہر رزلٹ ڈے والے دن تو پیرنٹس کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ ساری زندگی پورا سال تم لوگوں کی ہر بات مانی ہے، اب رزلٹ تو اچھا لے کر آؤ نا۔ جہاں بولا پکنکس کے لیے لے کر گئے، سیر سپاٹی کی ہے، ہر قسم کی انجوائمنٹ کی، ریفریشمنٹ کی، کبھی یہاں کبھی وہاں، پیسے پہ پیسہ خرچ کیا، تو اب بات بھی تو سنو نا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی میں نے اچھائیاں کی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تو رزلٹ بھی تو دینا ہے نا، اور لینے والوں نے رزلٹ بھی لینا ہے اور دینے والے نے رزلٹ بھی دینا ہے۔ اور جب ہمارا رزلٹ ہاتھ میں آئے گا تو دینے والا یقیناً غصہ بھی ہوگا کہ اتنی رحمتوں کے باوجود بھی نہیں سنا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی دو رحمتیں ہیں، ایک خاص رحمت ہے، ایک عام رحمت ہے۔ عام رحمت کو ہم نے جان لیا کہ عام رحمت کیا ہے، لفظ رحمان کی وجہ سے ہے جو کہ سب کے لیے ہے، اور خاص رحمت کون سی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پہ مان لیتے ہیں اور پھر اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کو بہترین مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ہم نے اس اللہ کے ساتھ، اس رحمان رب کے ساتھ زندگی بھی تو گزارنی ہے نا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس رب کے ساتھ کیسے زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسا ہمارا رب ہے جو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیتا ہے نا، تبھی تو بات بے بات کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی غلط بات کر کے جاتا ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی غلط بات کر کے جائے، کسی نے کسی کا نقصان کر دیا، دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا، کوئی جاتے جاتے گر گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مر گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی نے چوری کر لی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ رحم کیے جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، پلٹ آئے گا میرے پاس، ناٹ اے بگ ڈیل۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم اپنی روش پہ ویسے ہی جاری و ساری ہے جیسے ہم پہلے تھے۔ غیرت کا تقاضا ہے یہ کہ کوئی آپ کو اگر ڈیل دے رہا ہے تو آپ پھر اس کی اس شرافت کا لحاظ بھی رکھو۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی جاب پر ہیں، کوئی آپ سے یہ بول دے کہ یار آپ بہت اچھا کام کرتے ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ بہت اچھا کام کرتے ہو اور اس سال کا جو بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو ویسے کرے گا کیا وہ بندہ؟ وہ کہے گا یار یہ تو بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ مجھے ہی ملنا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے اچھا کام کرنے کی، جیسے تیسے کروں، بس پرفارمنس ایوارڈ تو مجھے ہی ملے گا۔ لیکن اگر وہ انسان غیرت والا ہوگا نا تو وہ پہلے سے بڑھ کے اچھا کام کرے گا، کیونکہ وہ چاہے گا کہ میرا نام قائم و دائم رہے اینڈ ٹائم تک، آخر وقت تک۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے عبادات کیا کرتے تھے، تو ہماری پیاری امی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی تھیں کہ آپ کیوں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاؤں؟ یعنی
حیرت کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، فرض کر دیا، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں ناشکرا بن جاؤں۔ یعنی اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی اچھائی بیان کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اپنی وہ اچھائیاں کرنا چھوڑ دیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ میں نا ٹیچر نے آپ کو ہی فرسٹ کا ایوارڈ دینا ہے تو آپ پڑھائی چھوڑ دیں کہ یار فرسٹ تو میں ہی آنے والا ہوں۔ نہیں، پھر تو آپ کو اور اچھا پڑھنا چاہیے اس غیرت کے تحت کہ یار اب تو میں کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے جو کہ ہم میں نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ تو اس چیز کو پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یار اتنی رحمت کر رہا ہوں، تو اب تو ہمیں اور زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو من و عن قبول کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا جا رہا ہے ہمیں ویسے ویسے کرنا چاہیے۔ تبھی تو آپ کو پتہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمنا فإنک بنا راحم ولا تعذبنا فإنک علینا قادر۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی رحم کرنے والا ہے، اور تو ہمیں عذاب نہ دینا جبکہ تو ہی مکمل قدرت رکھتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، وہ کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر عذاب نہ دینا، بے شک تو قدرت رکھتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پلیز ہم بہت 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 کمزور لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر اور مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب آ جاتا۔ اب وہ طے شدہ کیا چیز ہے؟ یعنی قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھ دیا ہے، بس اس دن سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے نا کہ اگر وہ وقت مقرر طے نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب تو آ جاتا، ہر چیز پہ عذاب آتا، فوراً عذاب آتا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اب مقرر کر لیا ہے، اسی لیے اب ہر وقت ہر سپاٹ پہ ہمیں عذاب نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لوٹ آئے گا میرے پاس، کوئی بات نہیں، میرا ہی بندہ ہے۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کے اندر روح ڈالی، جیسے ہی روح ان کے اندر گئی تو انہوں نے چھینک ماری۔ اب جب چھینک ماری تو فرشتوں نے کہا الحمدللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ہی کہے کو دوبارہ سے دوہرا کے کہا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا کہا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہی حضرت آدم کے لیے رحمت کا ایک سبب بنا رہے ہیں کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انسان کو بنایا تو بنانے کے بعد کیا کیا؟ اس پر رحم بھی کر دیا، ساتھ ہی نا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، یعنی بنایا اور پھر اس پر رحم بھی کرنے کو کہہ دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو تخلیق کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی، اور ہر رحمت اتنی بڑی ہے، ایک بہت بڑے صندوق کی طرح ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے صرف ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتاری ہے، اور اسی رحمت کے سبب بہت ساری اچھائیاں ہم کرتے ہیں۔ ایون جو ہمارے جانور ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پنجے اپنے بچوں کو نہیں مارتے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، تو وہ بھی کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ اللہ نے وہ ایک رحمت جو دنیا میں اتاری ہے وہ سب کے لیے اتاری ہے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، ہر چیز کے لیے وہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمان اور رحیم، اس کی وجہ سے شیطان بھی قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جگہ پا سکوں، لیکن اس دن ایسا ہو ہی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی رحمت سے آغاز کی ہے، جس سے کائنات بنائی اپنی رحمت سے اس کا آغاز کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اپنی رحمت سے اس چیز کا آغاز کیا، قرآن کی افتتاح کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کا آغاز کیا، مومنوں کے لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہر سورہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کو پڑھنے سے پہلے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت ہر سورت سے پہلے رکھ دی۔ رمضان کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس میں بھی رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں۔
اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روک دیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم آگ کا ایندھن بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے اوپر عذاب ڈالنے کی۔ صحیح ہو گیا؟ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے اوپر مہربان ہے نا، کہہ رہا ہے یار بات سن لو میری، تو پھر میں تمہارے اوپر نہیں عذاب دوں گا، مجھے کیا ضرورت پڑی عذاب دینے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت کر لے یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں بھی ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر جائیں گے، کیونکہ ہمارا عمل جو ہے وہ کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے۔ اس عمل میں دکھاوا ہے، وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا ہے کیا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جیسے کہ ہم ایک ایگزامپل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اس نے 45 مارکس لے لیے اور ایک بچہ ہے اس نے 95 مارکس لے لیے۔ ٹیچر نے کہا ہے کہ 45 مارکس والا پاس ہے، لیکن ایک بچے نے اگر 95 یا 99 مارکس لے لیے ہیں یا اس سے بہت زیادہ مارکس لے لیے ہیں تو کیا ہوگا؟ ٹیچر خوش کس سے زیادہ ہوگی؟ ڈیفینیٹلی جس نے مارکس زیادہ لیے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے پاسنگ مارکس لینے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمت، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کر سکیں انشاءاللہ۔ تو یعنی ہم نے تو فرسٹ آف آل ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ ہمیں دوسروں کے لیے نہیں کرنا، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ جب ہم کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جب ہم اخلاص سے کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ اگر ہم کریں کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کر لیا، میرے لیے مجھے دکھانے کے لیے تو کیا نہیں، تو ٹھیک ہے پھر انہی کے پاس جاؤ اور انہی سے اجر تلاش کرو، انہی سے اجر مانگو، میرے پاس کچھ نہیں لینے کے لیے آؤ۔ اور پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہوگا، جنت نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے تو اللہ کو خوش کرنا تھا، اس نے اللہ کو خوش نہیں کیا بلکہ لوگوں کو خوش کر دیا۔ تو پھر اس کا جو اجر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے تو لوگوں کو خوش کیا، تو اجر بھی جا کے لوگوں سے لو، مجھ سے نہیں لو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام بھی رحمت رکھا ہے۔ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت یعنی کہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا اب ہم لوگ ایک مزے کا واقعہ سن لیتے ہیں، اس سے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن نا جب سب کچھ لگ چکا ہوگا، عدالت سج چکی ہوگی، تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب فرشتے اس کے اعمال تولیں گے نا تو اس کی برائیوں کا بدلہ صرف ایک برائی کی وجہ سے بھاری ہوگا۔ تو وہ آدمی کہے گا کون مجھے صرف ایک نیکی قرض دے دیتی تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، چاہے اس کی ماں ہو، بہن بھائی ہو، سب لوگ ہوں۔ تو وہ اسی طرح نا پورے میدان میں گھومتا رہے گا، سب لوگ اس کو کہیں گے کہ آج تو ہم ہی چھوٹ جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو پھر اس کو نا ایک شخص نظر آئے گا جو دور پہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، باقی ساری برائیاں ہیں، تو ایک کام کرو وہ ایک نیکی بھی تمہیں رکھ لو، میری ایک نیکی سے کیا بن جائے گا نا۔ تو وہ اس کو دے دیتا ہے، جب وہ اس کو دے دیتا ہے تو اس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو مجھ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا نہیں ہو سکتا، ارحم الراحمین تو میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی رحمت دیکھیں نا، کوئی اور رحم کر رہا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں اچھا لگ رہا، تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ دونوں کو اٹھا کے جنت میں ڈال رہا ہے کہ بھائی دونوں چلے جاؤ۔ یعنی رحم کی انتہا چیک کیجیے آپ لوگ۔ اب اگر ہم اس دنیا میں رحم کی بات کریں پرٹیکولرلی، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں مختلف زاویوں اور انداز سے بنائے ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے اگر ہم ان کے اوپر غور کریں نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور اس کے فضل کو تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ دن اور رات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرام کے لیے بنائی ہے،
اچھا، دن کا آنا اور رات کا جانا یا دن اور رات کا آنا جانا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے آپ لوگ امیجن کریں کہ ایک کمرہ ہے، لائٹس آف ہے، اچانک سے کوئی بٹن آن کر دیتا ہے تو آپ کی آنکھیں کیسے ٹنڈیا جاتی ہیں نا. آپ لوگ آنکھیں مینس لیتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ کھلتی ہی نہیں ہیں. تو مطلب کچھ سیکنڈ وہ کھلتی ہی نہیں ہے نا، تو کچھ سیکنڈز کے بعد آنکھیں آہستہ آہستہ روشنی سے مانوس ہونے لگتی ہیں اور وہ کھلتی ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتا ہے، ایک بٹن آن کر دیتا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ یہ والی جو چیز ہے نا ہماری طبیعت کے اوپر بڑی ناگوار گزرتی ہے، ہمیں بہت بری لگتی ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے، بہت آرام آرام سے، پہلے شام کا منظر ہوتا ہے، جب آپ فجر کی ٹائم صبح اٹھ کے دیکھیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بالکل آہستہ آہستہ روشنی کی ایک لہر آتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز دودھیا روشنی میں نہا جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ سورج نکلتا ہے، یعنی بہت گریجول پروسیس ہوتا ہے، ہر چیز بہت آرام آرام سے ہوتی ہے تاکہ ہم تازہ دم ہو کے اٹھ سکیں. اچانک لائٹ آن ہوگی تو ہم چڑچڑے ہو جائیں گے، اچھی طبیعت نہیں رہے گی ہماری. اسی طرح اگر ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہے اور اچانک بٹن آف کر دے کوئی تو کیا ہوتا ہے، تو بھی آپ کے چہرے پہ، آپ کی طبیعت پہ بڑا ناگوار گزرتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، بندہ 2 قدم آگے چلتا ہے تو ادھر ٹیبل سے ٹکرا گیا، لیفٹ جائے گا تو کسی اور بندے سے ٹکرا گیا، رائٹ جائے گا کوئی چیز گر گئی. یعنی بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یہ والی بھی بہت ناگوار گزرتی ہے کیفیت ہمارے اوپر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا ہے، اچانک لائٹس نہیں آف کر دیں، بلکہ بہت گریجول پروسیس کے ساتھ پہلے دن ڈھلتا ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے. یعنی آہستہ آہستہ ہماری آنکھیں اس انوائرمنٹ کے ساتھ اڈاپٹ کر سکیں تو پھر ہماری طبیعت بھی فریش رہتی ہے اور ہم ایک ہیلدی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا یہ، کہ کس قدر مزے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آرام آرام سے کی ہے. کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بٹن آن آف نہیں ہوتا، ہر چیز بہت گریجول پروسیس کے ساتھ ہوتی ہے بڑی. اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے ایک بڑے مزے کا سوال پوچھتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ. کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تم پر رات طاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ بڑا مزے کا کوسچن ہے، بڑا سالڈ پوائنٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمارے پر رات کو طاری کیے رکھے تو کون ہے ہمیں روشنی لا کے دے گا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تو بلب سے روشنی حاصل کر لیں گے. کتنے بلب آخر جلائیں گے؟ دبئی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، تو کتنی روشنیاں ہوتی ہے وہاں پر، پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا ہوتا ہے. لیکن کیا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جو روشنی کے بغیر ہو؟ بالکل ہے، بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی اندھیرے والی ہوتی ہیں. تو آخر ہم کتنی روشنی پیدا کر لیں گے؟ انسان کی ایک لمٹ ہے نا. روشنی بنتی کس سے؟ پانی سے بنتی ہے، ڈیفینیٹلی بجلی پانی سے بنتی ہے. پانی بھی ایک دن ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرا ہمارا سورس ہوتا ہے سولر کا. روشنی تو ہے نہیں، دھوپ تو ہے نہیں، تو ہم دھوپ تو ہے نہیں تو پھر ہم کیسے روشنی بنائیں گے؟ ہم نہیں بنا سکتے. ہیومن لمیٹیشنز ہوتی ہیں کچھ، جن کے باعث ہم بہت سارا کام نہیں کر پاتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور سوال کرتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ. کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے دن ٹھہرا دے تو کون ہے جو تم کو رات عطا کرے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ یہ بھی بڑا سالڈ پوائنٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے دن ہی بنایا ہوتا، رات نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم کیسے سکون حاصل کرتے؟ پاسبل نہیں تھا نا. تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم یار ہم آنکھوں کے اوپر نہ ہاتھ رکھ کے سو جائیں گے. کب تک آخر؟ مزہ نہیں آتا. جب تک آپ ریلیکس موڈ میں نہیں سوئیں مزہ نہیں آتا. تو بڑے سالڈ پوائنٹس ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھے. ہم کیونکہ قرآن کو اس طریقے سے غور و فکر کر کے نہیں پڑھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، مطلب ٹھیک ہے پڑھ لیا ہے. تو قرآن بڑی انٹریکٹیو بک ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں دکھاتا بھی ہے. تو یہاں پہ بڑے سالڈ کوسچنز اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں جو ہمیں بھی رک کے سوچنے چاہیے کہ اگر اللہ دن ہی طاری رکھتا، رات نہ کرتا، یا رات ہی طاری رکھتا، دن نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ بڑی مشکلات پیدا ہوتی. دن نہیں ہوتا تو فصلیں نہیں ہوتی، فصلیں نہیں ہوتی تو کھانا نہ ہوتا، مطلب بہت ساری پرابلمس آ سکتی تھی ہماری زندگیوں میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور رات کی قسم
جب وہ آہستہ آہستہ رخصت ہوتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی ہے۔ تو بڑے مزے کی بات ہے نا، اس کے پہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے آہستہ آہستہ بہت گریجولی ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ایک دم سے سڈن چینج نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں۔ اچھا، اگر ہم بادلوں کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں کتنا زیادہ خیر رکھی ہے نا۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے ہم جو اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، تو وہ ریلیشن شپس بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی بنتے ہیں، ورنہ تو ہم بالکل اکیلے ہوتے۔ ماں باپ ہیں، ان کے دل میں اولاد کے لیے محبت ڈالی ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت ڈالی ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ دو لوگ جو پہلے اجنبی تھے، جب وہ ایک بندھن میں بندھ گئے تو ان کے درمیان کتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان شارٹ کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے نا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ سب حضرات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس امت کے لیے رحمت ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ان چاروں خلفۂ راشدین نے ہمارے لیے بہت کام کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کھول کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایکشن مووی چل رہی ہے، یعنی اتنا زبردست کام ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، تو اس نے اپنے اس رحم کی بنا پر کہا کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو آپ کے خون کے رشتے ہیں، جو آپ کے رحم کے رشتے ہیں، جو آپ کی ماں کے ساتھ آپ کے رشتے جڑے، یعنی کہ آپ کے بہن بھائی، ان کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ آپ نے قطع رحمی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، میں نے اپنے نام سے اس کا نام نکالا ہے، جو کوئی اس کو جوڑے گا یعنی کہ صلہ رحمی کرے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو کاٹے گا یعنی کہ خون کے رشتوں کو تو میں اس کو کاٹ دوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی کہ رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے اللہ اسے ملائے جو مجھے ملائے، اور جو مجھے کاٹے اللہ اس کو کاٹے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کتنا زیادہ رحم کرنے کی تلقین کی ہے۔ یعنی آپ لوگ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ مہربان ہے، اور اتنا زیادہ مہربان رب اپنی مہربانی ہمارے اوپر عنایت فرما رہا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے اللہ ارحم بکم من الام الشفیقہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر ایک مہربان ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جو مہربان اور شفیق ماں ہے اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں، اس سے بھی زیادہ رحیم ہوں۔ تو کتنا زبردست رب ہے نا ہمارا، یعنی رحمت کا پیکر ہے۔ چلیے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان، کتنا رحیم، کتنی شفقت کرنے والی ہستی ہے نا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رحمان کی رحمت کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے عمل میں لا سکتے ہیں، کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارحم الناس، لوگوں پر رحم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ارحموا اہل الارض یرحمکم من السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی یہاں پر ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے بھی لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحم چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے الراحمون یرحمہم اللہ تبارک و تعالی، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، ہے نا۔ یعنی جو ہمیں اللہ سے چاہیے نا، ہم لوگوں کے ساتھ وہی کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں رحم چاہیے تو ہم بھی رحم کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ کو اللہ سے رحم چاہیے لیکن آپ لوگوں پر ہی رحم نہیں کر رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا پڑے گا۔ اور رحم کا ایک اور لفظ کیا ہے؟ حسن سلوک، والدین کے ساتھ جو ہم نے کرنا ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو حسن سلوک بھی تو رحم ہی ہے نا. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ لوگوں کے اوپر تو رحم کرنا پڑے گا ہی، لیکن والدین کے لیے بھی سراپا رحمت بننا ہوگا. ہمیں والدین کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بننا ہوگا، اور پھر ہمیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا ہوگا. صحیح، یعنی ہمیں خود بھی رحم کرنا ہے اور اپنے بوڑھے والدین کے لیے بھی رحم مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان دونوں کے لیے بچھا دو. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ رحمت کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو نا. تو مطلب رحمت کرنی ہے آپ نے اپنے والدین کے اوپر بھی، کیونکہ انہوں نے آپ کے اوپر بہت رحمت اور شفقت کی ہے، اتنے رحم کر کے، اتنی پیار محبتیں دے کے آپ کو بڑا کیا ہے. اور اسی طرح ہمیں کیا سکھایا گیا ہے اپنے والدین کے لیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اپنے والدین کے اوپر ہم نے رحم کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم کر، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے لیے رحم کیا ہے. اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ میاں بیوی اگر رات کو اٹھ کے نماز ادا کرے، رات کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز ہوتی ہے. تو اگر تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں دونوں، یا پھر کوئی ایک اٹھتا ہے، تو حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات کو اٹھے پھر اپنی بیوی کو جگائے. یعنی رحم کس پہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو پہلے اٹھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے اٹھنے والے شخص کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، بس وہ دونوں رات کو نماز ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو جاگے پھر اپنے شوہر کو جگائے، بس وہ دونوں 2 رکعت نماز ادا کریں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو پہلے اٹھ گیا اللہ کا رحم اسی نے پا لیا، اللہ کرے کہ وہ پا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سین ہے. اب ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کا مستحق ہمارے شوہر صاحب کو بنایا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن بھی آ جائے جب میں خود اٹھ کے ان کو اٹھا رہی ہوں، لیکن عموماً تو وہی مجھے اٹھاتے ہیں. خیر چلیں، یہ تو ضمنی سی بات آ گئی. تو اب کیا کرنا ہے کہ خون کے رشتوں کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، اور جوڑنے کی نیت کرنی ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اگر ہم صلہ رحمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. اگر ہم قطع رحمی کریں گے، قطع رحمی مینس کہ آپ نے تعلق کو توڑ دینا ہے، تو اگر ہم تعلق توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں رہے گا. آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر میں 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک شخص قطع تعلقی کرنے والا بھی ہے، یعنی جو اپنے خون کے رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے. کوئی بھی ریزن ہے، کہیں ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے گھر نہیں دیا، اس نے مجھے پلاٹ نہیں دیا، کہیں ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے نوکری نہیں لگوا کے دی، کہیں ریزن کچھ بھی ہو، وٹ سو ایور از دا ریزن، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے بڑی سی بڑی کیوں نہ پرابلم آ جائے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے نا. ہمیں یہ تو نہیں دیکھنا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں یا میری کیا سوچ ہے یا ریزنز کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سیدھا بول دیا کہ بھائی آپ کاٹ سکتے ہی نہیں ہیں، چاہے واٹس ایور از دا ریزن. اچھا، ایک اور طریقہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک کو سیکھنا پڑے گا. تو جب ہم سیکھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے، یعنی خود بخود اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرے گا. اور پھر جب ہم اس کو سکھائیں گے، پھیلائیں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا وہ شخص. اور اگر تلاوت کرے گا اس نیت سے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، اور وہی بات ہے سیکھے گا، سکھائے گا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خود بخود رحمت کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے میں اس کے اوپر رحمت کروں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو قرآن میں نازل کیا ہے اس میں شفا ہے مومنین کے لیے اور رحمت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم رحمت بھی حاصل کر رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے شفا بھی حاصل کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے، قرب کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کو. جب ہم کسی اسپیشل بندے کے قریب ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نا، اتنے آسانی سے تو کسی کے قریب نہیں جا سکتا کوئی بھی شخص. تو اللہ کے قریب جانے کے لیے
مومن بندے کو بھی بہانے ڈھونڈنے چاہیے. آپ کی فیوریٹ ٹیچر ہوتی ہے، اس کے قریب جانے کے لیے بھی آپ بہانے ڈھونڈتے ہو. مجھے یاد ہے میری میٹرک میں میتھس کی ٹیچر تھی، میری بہت فیوریٹ ٹیچر تھی، اور ان کے قریب جانے کے میں بہانے ڈھونڈا کرتی تھی. کبھی میں ان کو گفٹس دیتی تھی، اور ہمارا نا ایک کامن ریڈیو شو ہوا کرتا تھا، تو میں اس کے بارے میں ان سے بات کرتی تھی کہ آئی تھنک 7th 8th کی بات ہے. تو اس طرح سے مزہ آتا تھا کہ یار کوئی نہ کوئی بہانہ تو ملے ان سے بات کرنے کا، کوئی بہانہ تو ملے ان کے قریب جانے کا. پھر وہ مجھے بلاتی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو یعنی مومن بندہ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا ہے. تو اب اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے کتنے ڈھیر سارے موقع ہم نے پڑھ لیے نا. تو ان میں سے جو بہت اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی جہاں پر بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس کو خاموشی سے سن لیں. اتنی سی تو چیز ہے، مطلب کہیں پڑھا جا رہا ہے تو آپ رسپیکٹ میں خاموش ہو جاؤ، آپ کے اوپر رحمت ہو جائے گی، ہے نا. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم رحمتوں کے سائے تلے جئیں گے، اور اسی طرح رحمتوں کے سائے تلے اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا. اور پھر اس شخص کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا نا، کہ اس کو اس کا جو رب ہے، جو رحیم اور رحمان رب ہے، اس کی حقیقی پہچان مل جائے گی اس کو جنت میں جا کر. وہ جان لے گا کہ جس رحیم کریم رب کی میں اطاعت کرتا تھا وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس شخص کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، سوچئے ذرا. تو پھر دل کرتا ہے نا کہ بس اتنا اچھا ہمارا اتنا پیارا رب، اتنا پیار کرنے والا، اتنا رحم کرنے والے رب کے سامنے ہم سر رکھ دیں، ہم اس کے قدموں میں سر رکھ دیں. اللہ تو رکھ لے میری جانوں کو، بس تو بدلے میں مجھے نا جنت دے دے، اور جنت سے کم کا تو سودا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بے پایاں، اتنی بے شمار صفات ہیں، اور جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو دل واقعی بے اختیار بول اٹھتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وہ اللہ ہی ہے، وہ ایک رب ہے، وہی تو رحمان ہے، وہی تو رحیم ہے نا. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس اللہ کے بارے میں مزید جانیں، مزید سرچ آؤٹ کریں، ہے نا. تو زبردست سی بات ہے، اتنا اچھا ہمارا رب ہے. تو اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور بھی زیادہ ہمارا تعلق اسٹرانگ ہو جائے گا، اور بھی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے شدت سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ سے محبت ہمارا ایمان کا پہلا جز ہے. اللہ سے محبت اور اللہ کے نبی سے محبت. تو وہی کام جب تک پراپر نہیں ہوگا تب تک ہم ایک اچھے مسلمان کیسے بنیں گے. وہی بات ہے نا کہ بلڈنگ جب تک بنیاد اسٹرانگ نہیں ہے، بلڈنگ کیسے اچھی مضبوط بن سکتی ہے، نہیں نہ بن سکتی. اسی طرح ہم نے اپنے ایمان کا بیج بھی بہت اسٹرانگ ڈالنا ہے، تاکہ بڑی اسٹرانگ بلڈنگ بن سکے ہمارے ایمان کی. ایک ایسی بلڈنگ جو شیک نہ کر سکے، جو ہواؤں کی وجہ سے ہل نہیں سکے، جو سیلاب کی وجہ سے، جو بارشوں کی وجہ سے خراب نہ ہو سکے، جس کو اگر میں گاڑھی اردو میں بولوں تو ایک ایسی شخصیت بن کر تیار ہو جائے جو کسی بھی چیز سے متزلزل نہ ہو سکے، ہل نہیں سکے، خراب نہیں ہو سکے، ڈسٹروائے نہیں ہو سکے، ڈیمیج نہیں ہو سکے. تو انشاءاللہ ہم سب اس کے اوپر کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر پیار کریں گے، اور اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ کر لیں گے. جتنا زیادہ اسٹرانگ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ریلیشن شپ ہوگا، ہم اتنے ہی زیادہ سیکیور ہوتے چلے جائیں گے. جیسے آپ لوگ دیکھیے کہ کوئی بہت بڑا شخص ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم اپنا اسٹرانگ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں تو ہم سیکیور ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو کیوں سیکیور ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یار کچھ مسئلہ ہوگا نا، یہ ہمیں بچا لے گا. کوئی پیسے والا ہوتا ہے، کوئی عہدے والا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ رشتہ قائم کر کے سیکیور ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ جس کا سب کچھ ہے، دنیا تو ہے ہی اللہ کی، تو اس کے ساتھ جب ہم رشتہ قائم کرتے ہیں اور بھی زیادہ سیکیور ہو جاتے ہیں. تب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پیرنٹس ہو گئے، ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان سب سے زیادہ بڑھ کر چاہیں گے انشاءاللہ. اور اب آپ لوگ دیکھیے گا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے جتنا پیار کریں گے نا، اللہ آپ سے اس سے بھی زیادہ پیار کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. تو ہم جا کر دیکھیں تو صحیح نا،
دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کی محبت کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر دوڑ کر آ جائے گا ہمارے پاس انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔